جناب اس کی مثال بڑے سامنے کی ہے. تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں. شیر کی پوجا کی گئی, بجلی کڑکی, انسان کو خوف محسوس ہوا, بجلی کی پوجا شروع کر دی. زمین کو زلزلہ آیا, انسان کو گھبراہٹ ہوئی, زمین کی پوجا شروع کر دی. سورج اور چاند کو گرہن لگا, انسان گھبرایا کہ یہ دونوں جلال میں آ گئے. سورج کی بھی پوجا, چاند کی بھی پوجا ہے نا, درختوں کو پوجا گیا, جانوروں کو پوجا گیا, شیر کی پوجا کی گئی, درخت کو پوجا گیا, نباتات کو پوجا گیا, پتھروں کی پوجا کی گئی. کیوں؟ خوف کی اور ڈر کی بنیاد پر. تو اب دنیا میں دیگر مذاہب میں جو تصور آیا خدا کے بارے میں, اس کی بنیاد تھی خوف اور ڈر. اور ان کے بالکل برعکس, اس کے بالکل برعکس, اس کے بالکل برخلاف اسلام نے جب قرآن مجید نے اپنے حبیب کو اللہ نے حکم دیا تو ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع ذکر. رسول تمہارا, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, رسول تمہارا کام ہے کہ تم ڈراؤ. انما تنذر, ڈراؤ. من اتبع ذکر, جو اتباع ذکر کرے اسے ڈراؤ. یہ سورہ یاسین میں کہتا ہے, اور پھر کسی مقام پہ کہتا ہے, کان الناس امۃ واحدہ. ایک یہ امت, یہ پوری انسانیت اللہ کہتا ہے, پوری انسانیت, کہ کسی مذہب والا آدمیوں کو ہی کہیں کرنے والا ہو. کان الناس امۃ واحدہ, یہ پوری انسانیت ایک امت واحدہ کی صورت میں تھی. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین, پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ مبشرین و منذرین. ہم نے نبیوں کو دو کام دیے, لوگوں کو خوشخبری بھی سناؤ اور لوگوں کو ڈراؤ بھی. تو لوگوں کو ڈراؤ بھی اور لوگوں کو خوشخبری بھی دو. وہ سورہ یاسین کی آیت کہ حبیب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتباع ذکر کرنے والوں کو ڈراؤ. اور پھر کسی مقام پہ اللہ نے کہا, پھر کسی مقام پہ اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب ہم نے تمہیں منذر بنا کر بھیجا. میم نون زال رے, میرا جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا, صاحبان فکر مجمع ہے. منذر کے معنی ڈرانے والا. تو نبی کا کام ہے ڈرانا. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں نبی کے سارے چاہنے والوں سے, مجھ سمیت سارے نبی کے کلمہ کو بیٹھے ہوئے, نبی کا کام ہے ڈرانا. نبی ہے منذر, نبی کا کام ہے ڈرانا, ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے دیگر مذاہب میں اور اسلام میں فرق کیا ہے بھائی؟ نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو ڈراؤ. ڈرائیں کس طرح؟ کیا میرا نبی تازیانہ اٹھا کے ڈرائے؟ کیا تلوار اٹھا کے ڈرائے؟ نہیں, لوگوں کے دل میں معرفت الہی پیدا کرو. جملہ ضائع نہ ہونے پائے, جملے کو یہ جن 3-4 آیتیں پڑھ کر میں آپ کی فکر کو ایک مرکز پہ لانا چاہ رہا ہوں تاکہ گفتگو آگے بڑھ جائے. رسول تمہارا کام ہے ڈرانا. تو کیا رسول میرا نبی شمشیر اٹھا کے ڈرائے, تازیانہ مار کے ڈرائے؟ نہیں, لوگوں کے دلوں میں معرفت پیدا کرو. اگر معرفت آ گئی تو خوف خود بخود آئے گا. اگر معرفت آ گئی تو خوف خود بخود آئے گا. جملوں کا پرواز دے رہے ہیں جتنے بجے بیٹھا ہوا ہے. اگر معرفت الہی دل میں پیدا کر دی تم نے لوگوں کے, تو خوف خود بخود آ جائے گا. تو اب اسلام میں اور دیگر ادیان میں فرق سمجھ میں آیا بھائی. دیگر ادیان والے دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا ڈرتی ہے, اس کے بعد خدا کو مانتی ہے. اور اللہ کہتا ہے رسول لوگوں کے دلوں میں خوف ہے, لوگوں کے دلوں میں معرفت الہی پیدا کرو. معرفت آ گئی تو خوف خود پیدا ہوگا. تو مجھے دین اور دنیا میں فرق سمجھ میں آ گیا. دنیا ڈرا کر منواتی ہے, اس